کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو، اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریے اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ، یہ اللہ نے مہربانی کر دی۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئی جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہاری طبیعت میں رحمت اود کر آتی ہے
تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ان کے انعامات میں نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور مگر میں جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہے۔ میں پاکستان میں مجھے کوئی ایک شخص بتائیں جس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، موسم کا، حالات کا، حکومت کا، عہدیداروں کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، پڑوسیوں کا، ملازموں کا، خوراک کا، لباس کا، سبزی کا، پھل کا، دودھ کا، گوشت کا، شہد کا، ہر چیز کا سارا دن نقائص بیان کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو گئی۔ یہ پیغام رہ گیا تھا، یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی۔ بابا جی کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی دو طریقے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ تو بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا الحمدللہ اونچا سا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جاتی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے، ان سے سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا، اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ بابا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹی ہیں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا ارینج کیا ہوتا ہے۔ آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا یہ ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے، بادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں۔ بابا جی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے۔ ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی ہیں سب انسان کے لیے، اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو سکے۔
تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرض کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا تھا۔ اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا۔ وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کے پیسے ملے فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی ہیں، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5-5 روپے دو۔ بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے، کتنی تلواریں تھی، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔ اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا، میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا۔ کہنے لگے بیٹا اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا۔ شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا، پتہ تب لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے، سال کے 3600 روپے ہو گئے، صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ۔ اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو انہیں 3600 روپیہ بچا لیا سال میں۔ روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی، اپنے سسٹم میں لے آئے گی، کم سامان، کم کھانے پینے کے ساتھ، لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ، وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی
کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے، وہ امیر ہو جائے گا. کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے، وہ غریب ہے. امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کم کر لے، کمائی نہ بھی بڑھے، تو وہ غریب نہیں ہو سکتا. پھر غربت کے لحاظ سے دو باتیں اور بھی ہیں جو آقا نے کہیں کہ کفر سے قریب ترین چیز جہالت اور غربت ہے. اگر انسان محنت شروع کر دے، علم حاصل کرنا شروع کر دے، کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دے، تو غربت اور جہالت دونوں سے بچ جائے گا. پھر فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو مفلسی سے بچنے کا ایک روٹ کیا ہے؟ میانہ روی. عام زندگی، خاص مت بنو، پاٹے خاں نہ بنو، چیمپئن مت بنو کہ بندہ آ گیا مہمان، بوتلیں لے آؤ جی دوڑ کے. ارے بھائی سادہ پانی بھی پیش کر سکتے ہو. وہ ناک کے لیے زندہ نہ رہو، ناک نہیں ڈندا. بات کو سمجھو. بھیک مانگنے والے سے بوتل نہ پلانے والا زیادہ بہتر ہے. بھیک نہ مانگے، کل نہ پلائے بوتل، نہ فالتو بازار سے کھانا منگوائے. اپنے نارمل بیہیویئر اور نارمل زندگی میں رہنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. ہماری آج قوم، ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں IMF سے، عربوں سے، چائنا سے، اور جانے جہاں جہاں، پوری قوم. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہمارے لیڈر لوگوں کو باور کرائیں، سمجھائیں کہ ہمیں اس سطح پہ رہنا ہے جس سطح پہ کملی والے نے زندگی گزاری. 100% ہے. اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو، یا قرآن کی سٹڈی کی ہو، یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو، تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اخلاقی، جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو. مزاج بدل جاتے ہیں. جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں. ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں. موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے. کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر. تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا. کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے. ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے. پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا. تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے. یہ قرآن بتا رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے آبائزات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے. ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی کم میں نہیں ہوا، 6 دن تو انہوں پڑھ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے، تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں. کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں. یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی. کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں، وہ بھی ذکر ہے. نماز پڑھیں، وہ بھی ذکر ہے. قرآن کی تلاوت کریں، وہ بھی ذکر ہے. نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں، وہ بھی ذکر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں. یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں.
میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں۔ 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا۔ مگر صبر کو ایک ہیبٹ بنانا، اپنا رویہ بنانا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہوتا ہے، یہ بے بسی کا عمل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک مکالمہ آپ کو ملتا ہے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور خضر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، پیغمبر ہیں اس وقت کے، بڑے جید پیغمبر ہیں، کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہ کر سکو، اور 3 ایسی حرکات سے گزرے کہ ہر ایک پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ اب جب تیسری بات پہ بولے تو انہوں نے کہا اب تمہارے میرے درمیان علیحدگی ہے۔ پھر ان حرکات کے مفاہیم خضر نے سکھائے۔ اب یہاں قرآن صبر کی بات کر رہا ہے، یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا فعل ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے حوالے سے آپ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بات کو جانچتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس میں وہ جو آپ کی بے چینی ہے نا، اس کو جلدی جان لینے کی، اس بھید کو جلدی کھول لینے کی، وہ بے صبری ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے مگر جاننا چاہتے ہیں اس میں انتظار کریں، کیونکہ ایسا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے کہ جو میچیور نہ ہوتا ہو۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ہر کام کو میچیور کرتا ہے۔ کام کی میچیورٹی کا انتظار کرنا بنیادی صبر ہے۔ یہ انتظار کرنا کہ یہ کب ظہور پذیر ہوگا جو اس میں ہے، اس کے نتائج کب آئیں گے۔ لوگوں میں جلد بازی جو ہے وہ بے صبری میں ہوتی ہے، ایک برداشت ہوتی ہے، کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، آزار دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے،
اور آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ مگر یہاں ان کی مراد اس بات سے ہے جو انہوں نے اس کا ایک ذکر بھی کیا کہ جب تو اس طرح علم حاصل کرے کہ درخت کے ساتھ جو کانٹے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے، جو دکھ دیتے ہیں، آزار دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر دیکھتا دیکھتا تو پھول تک پہنچے، بظاہر کتنا ہی آزار ہو، نتیجہ پھول ہو۔ اتنا صبر جو ہے، اتنی برداشت جو ہے، یہ صبر میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک دم کامیابی چاہتے ہیں، یہ بے صبرا پن ہے۔ اللہ نے ہماری پیدائش سے ہمیں سکھایا، ہرن کا، شیر کا، گائے کا، بھینس کا، بیل کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ اپنا دودھ جو اس کے تھنوں میں اس کی ماں کے اللہ نے ڈالا ہے وہ بھی شک نہیں کر سکتا، اتنا مجبور اس کو بنایا، اور دوسری طرف اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، تسخیر کائنات انسان کے ہاتھ میں دے دی۔ دنیا کی جتنے جاندار ہیں وہ سب کو غلام بنا لیتا ہے، اپنا متی بنا لیتا ہے، کتنے بڑے ہوں، کتنے خوفناک، اژدہے ہوں، مگرمچھ ہوں، شیر ہوں، ہاتھی ہوں، چیتے ہوں، تو اس بڑا ہونے تک اس کو ویٹ تو کرنا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ماں اس کے منہ میں دودھ دے تو یہ پیے گا، یہ خود سے اپنے حصے کا دودھ بھی نہیں لے سکتا، تو اس کو بڑے ہو کے کام کرنا ہے۔ اگر آپ میں وہ صبر نہ ہو، آپ اس کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ابھی جوان ہو جائے، ابھی فعال ہو جائے، ابھی ایکٹیو ہو جائے، تو یہ بے صبری ہے۔ جیسا اس کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں، ایسا ہی آپ صبر زندگی کے تمام شعبوں میں اختیار کریں گے۔ لوگ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، کسی کا بیعت ہوتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک مہینے میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں مرشد 50 سال میں پہنچا ہے، مجھے وہ گیان دھیان حاصل ہو جائے، وہ مشاہدات حاصل ہو جائے، وہ تعلیمات حاصل ہو جائیں، وہ حکمت و دانائی مجھے میسر آ جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا بچہ پہلی کلاس میں ہوتے پی ایچ ڈی میں پہنچ جاتا ہے؟ یہ سارے صبر کے شعبے ہیں، اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ مقصد یہاں ان کا سمجھانے کا یہ ہے، اپنے کاموں کی میچورٹی کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو، تمہارے کام آخر انجام کو پہنچیں گے، اور تمہیں اللہ اس کے فروٹ کھلائے گا، اس کے فروٹ تم تک پہنچائے گا۔ تم ویٹ کرنا شروع کرو، انتظار سیکھو۔ سب سے زیادہ ہمارے ہاں بے صبری انتظار میں ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں تو کیوں توڑ دیتے ہیں، کیوں کو ہم احترام نہیں کرتے، بے صبری کی وجہ سے۔ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلدی جوان ہونا چاہتے ہیں، جلدی نوکری چاہتے ہیں، جلدی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، سب کچھ جلدی چاہتے ہیں۔ یہاں جو سکھایا جا رہا ہے کہ ریسپیکٹڈ ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ برداشت کی عادت ڈالیں، صبر کی عادت ڈالیں، انتظار کی عادت ڈالیں۔ صبر پیغمبروں کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا ایک نام صبور بھی ہے، اور آپ اللہ کا صبر دیکھیں۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، 300 سال اس میں بت ٹنگے رہے، 300 ایئر، مگر 300 سال کے بعد اس نے بت چکن بھیجا۔ 300 سال اللہ صبر سے رہا، جو کہ اتنا طاقتور ہے کہ سب کی گردنیں توڑ سکتا تھا، 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں جو چاہے کر سکتا تھا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ بھی صبر سے انتظار کریں چیزوں کا۔ آج کا معاشرہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، لوگ فرسٹریشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کیونکہ جلدی نتائج چاہتے ہیں، نتائج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں سڑک پہ۔ پورے معاشرے میں انہوں نے نائز پولوشن پھیلا دی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیکھا نہیں ہے، اللہ سے نہیں سیکھا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معاشرے نے یہ کہا کہ صادق اور امین ہے، تو یہ ہم تک بات پہنچائی گئی۔ حالانکہ 3 باتیں تھیں جو کملی والے کے بارے میں کہی گئی، وہ 3 باتیں تھیں کہ صادق اور امین ہے اور صابر ہے۔ انسانیت میں اگر کوئی صابر ہے تو بہت معزز ہے، بہت محترم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چگایا کرتے تھے آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، وہاں کے کانٹے آپ کو چبھتے تھے، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، مگر کہیں لکھا ہے تاریخ میں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن بھی شکوہ کیا ہو یا گریہ کیا ہو اس بات پہ یا واویلا کیا ہو؟ تذکرہ تک نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا مشن بہت بڑا ہے، مجھے یہ صعوبتوں سے گزرنا ہے، ان گھاٹیوں سے گزرنا ہے، کیونکہ مشن بہت بڑا ہے۔ یہاں صبر کی جو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، اس کی بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مشنری ہو جاؤ، اپنے مشن اپنے گول بنا لو، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے جو تکلیفیں آئیں ان کو ویلکم کرو، ان کو حاصل کرو، ان کو گلے سے لگا لو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، تاکہ دنیا میں کو اچیو کر سکو۔ جو لوگ صبر اختیار نہیں کرتے، اختیاری صبر، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غریب نہیں تھے، سینکڑوں بکریے لوگوں کو بانٹ دیتے تھے، اونٹ بانٹ دیتے تھے، جو سامان آتا بانٹ دیتے تھے، مگر فاقے کرتے تھے، کپڑوں کو پیمن لگاتے تھے، جوتیوں کو گانٹھ لیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا صبر اختیار کرو گے اور اشیاء کے پیچھے نہیں بھاگو گے تو محترم ہو جاؤ گے، عزت پاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں، صبر تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور بے بسی بالکل الگ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، وہاں لوگ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ہم دو پہاڑوں کو ملا دیں، یہ سب بیچ میں پس جائیں گے، مگر آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ان کی اولادوں کو ہدایت دے گا۔ فتح مکہ ہوئی ہے، سب سے بدلہ لے سکتے ہیں، فرما رہے ہیں جو حرم میں داخل ہو جائے پناہ، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے پناہ، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے پناہ،